پرستاران نیچریت کے مرشد و رہنما علماء اسلام نہیں بلکہ یورپ کے رہنے والے انگریز ہے۔ نیچریت کے پرستاروں کا یہ طرز امتیاز ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے کو سیاسی طاقت کے آگے سجدہ ریز رکھتے ہیں اور حکمراں قوم کی وفاداری و خیرخواہی میں اپنا آبائی دین و مذہب بیچ کر حکمراں قوم کے افکار و نظریات کو اپنے قلب یعنی دل و دماغ پر مسلط کر لیتے ہیں، پھر خوشامد و چاپلوسی کا زندہ پیکر بن کر حکمراں قوم کے جھوٹے کارناموں اور اس کے افکار و نظریات کا ہر طرف پروپیگنڈا کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ ان کے ضمیر فروشی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ یعنی دل بیچ دینے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ حکومت وقت کی جھوٹی تعریف کرنے میں ذرا سی بھی شرم و غیرت محسوس نہیں کرتے۔ زمانہ گزشتہ یعنی گزرا ہوا زمانہ میں جب کہ ہندوستان میں برطانوی حکومت کا سکہ رواں تھا، نیچری مذہب کا ہر مولوی اور لیڈر اپنا آبائی دین فروخت یعنی بیچ کر کے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے مسلک پر ہوتے ہیں۔ اس عبارت کو پھر سے پڑھی جا رہی ہے۔ نیچری مذہب کا ہر مولوی اور لیڈر اپنا آبائی دین فروخت کر کے یعنی بیچ کر کے الناس علی دین ملوکہم کی زندہ تصویر بن گیا تھا اور انگریزوں کی حمایت و اطاعت و وفاداری و خیرخواہی کو شرعی نقطۂ نگاہ سے مسلمانوں پر نماز و روزہ کی طرح فرض و واجب قرار دیے بیٹھا تھا۔ چنانچہ نیچریوں کے نمائندہ مولوی شبلی اعظم گڑھی کو جب معلوم ہوا کہ میری چند نظموں کی وجہ سے یوپی کا انگریز لیفٹیننٹ گورنر ناراض ہو گیا ہے، تو انہوں نے ہجری 1333 مطابق عیسوی 1914 میں اپنے ایک شائع کردہ بیان میں اپنی پرانی وفاداری و خیرخواہی کو یاد دلاتے ہوئے انگریزوں کو باور کرایا کہ میں آپ حاکمان وقت کی اطاعت و وفاداری سے کس طرح انحراف کر سکتا ہوں، یعنی میں کس طرح آپ یعنی انگریزوں کے خلاف ہو سکتا ہوں، جبکہ 1909 میں نے محاورہ جریدہ الندوہ میں ایک مستقل مضمون کے ذریعہ یہ ثابت کیا کہ مسلمانوں پر انگریزی حکومت کی اطاعت و وفاداری مذہباً فرض ہے۔ حوالہ شبلی نامہ صفحہ 245۔ رہی یہ بات کہ نیچریوں نے انگریزوں کی اطاعت و وفاداری کو مسلمانوں پر فرض کیوں قرار دیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پرستاران نیچریت اپنے آبائی دین یعنی قدیم اسلام سے اپنے کو آزاد کر چکے تھے اور جدید اسلام کے اصول و ضوابط انہوں نے انگریزوں سے سیکھے، جس کے باعث یعنی جس کی وجہ سے ان کی نگاہوں میں انگریزوں کا نظام سلطنت اسلام کے مطابق دکھائی دیتا تھا۔ اس لیے انگریزی حکومت کی اطاعت و وفاداری کو اسلامی شرع کے روح سے فرض قرار دینا ان کے لیے ناگزیر تھا۔ نیچری ڈاکٹر مولوی عبدالحکیم خاں M.B. انبالوی اپنی کتاب النبی و اسلام صفحہ 711 پر انگریزوں کی طرف جھوٹے کارناموں کی نسبت کرتے ہوئے اور ان کی کشامت و چاپلوسی جھوٹی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ چونکہ
متعصب اور جاہل اسلامی سلطنتوں کی نسبت سلطنت برطانیہ برٹش گورنمنٹ بدرجہ اسلام کے موافق ہے اور اسلامی اصولوں مثلاً تحمل، ہمدردی خلائق، طلب علم، استفادہ قدرت، تحصیل علوم و فنون، راست بازی، جفاکشی، استحصال، غلامی، حکومت جمہوری، تعلیم نسواں، آزادی خیالات کی معلم ہے۔ اس لیے مسلمانوں پر اس کی شکر گزاری اور خیرخواہی واجب ہے۔ معاذ اللہ، در حقیقت مسلمانوں کو اپنے اسلام کے بہت سے اصول انگریزوں سے سیکھنے چاہے۔ اللہ کی پناہ، خدا نے بڑے انصاف سے ان کو ہمارا حاکم بنا دیا ہے۔ اللہ ان بدبختوں کا بیڑا غرق کرے۔ مذکورہ بالا عبارت میں انبا نوی ڈاکٹر عبدالحکیم خان نے پرستاران نیچریت کے افکار و نظریات کی سچی تصویر کھینچتے ہوئے واضح کر دیا کہ نیچریوں کے نزدیک نمبر 1، مسلم ممالک کے مقابلے میں برطانیہ کی ملحدانہ حکومت گویا اسلامی سلطنت ہے۔ اللہ کی پناہ۔ نمبر 2، اور مسلمانوں پر نصرانیوں کی اس ملحد برطانوی گورنمنٹ کی شکر گزاری اور خیرخواہی واجب ہے۔ اللہ تم تمام وہابیوں کو جلدی غارت فرما دے، برباد فرما دے۔ نمبر 3، در حقیقت اسلامی اصول و ضوابط پر جس قدر انگریزوں کو عبور ہے اتنا علماء اسلام کو نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے بہت سے اسلامی اصول علماء دین کے بجائے نیچریوں کے مذہبی رہنما انگریزوں سے حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تم کو جہنم کے سب سے بڑے عذاب کے طبقے میں داخل کرے، تمام وہابیوں کو۔ نمبر 4، جس طرح مسلمان کہلانے والے نیچریوں کی یہ حق پسندی ہے کہ انہوں نے انگریزوں کو اپنا اسلامی رہنما مانا، یوں ہی یہ خدائے تعالیٰ کا بڑا انصاف ہے کہ اس نے ہندوستانی مسلمانوں کو انگریزوں کا محکوم کیا اور انگریزوں کو ان کا حاکم بنایا۔ انگریز حاکم ہوگا مگر کس کا؟ اور انگریز حاکم تھا مگر کس کا؟ وہابیوں کا، نیچریوں کا، دہریوں کا، بلکہ ہم بریلوی سنی مسلک اعلیٰ حضرت کا حاکم تو اللہ تعالیٰ ہے۔ حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ سنی بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت کا انگریز نہ کبھی حاکم تھا اور نہ قیامت تک ہوگا۔ ہمارا حاکم ہمارا پروردگار رب قدیر جل جلالہ ہے۔ اب تو یہ حقیقت بالکل عریاں ہو گئی کہ پیشوایان نیچریت سر سید احمد خاں، الطاف حسین حالی، مولوی شبلی اعظم گڑھی وغیرہ نے برٹش گورنمنٹ کی عظمت و بڑائی کا جو گیت گایا ہے وہ حق نمک ادا کرنے کے لیے تھا، اور اپنی تصنیفات تفسیر القرآن، مسدس حالی، مثنوی، صبح، امید، الکلام وغیرہ میں اسلامی عقائد و دینی مزاج کے خلاف جن عقائد و نظریات کا اظہار کیا ہے وہ سب ان لوگوں نے اپنے رہنما انگریزوں سے ہی سیکھا اور حاصل کیا تھا۔ اللہ اللہ، جن جاہل انگریزوں کو اسلامی تعلیم کے مطابق استنجا کرنا نہیں آتا، جن کے پتلون کی میانی پیشاب جیسی ناپاک چیز سے آلودہ رہا کرتی ہے، جو جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، جن کا مطمع نظر صرف دنیا کا حاصل کرنا ہے، جن کو آخرت سے کوئی تعلق نہیں، جن کے نزدیک زناکاری جیسی گندی چیز بالکل حلال ہے، جن کے یہاں شراب،
شیر مادر ہے جنہوں نے عورتوں میں مغربی تعلیم اور یورپی فیشن پھیلا کر ان کی عزت و آبرو کو لوٹ لیا، جنہوں نے مغربی تہذیب کے ذریعہ عورتوں کی شرم و غیرت کا پانی اتار کر ان کو کتیا کی صف میں کھڑا کر دیا، جن کے عقائد و خیالات خالص الالحاد و زندیقہ پر مشتمل ہے۔ وہ نیچریوں کے مسلک کے مطابق اس قابل ہے کہ مسلمان اس سے اپنے اسلامی اصول سیکھے۔ یہ ہے سیاسی طاقت کے سامنے سجدہ ریز رہنے کا ہولناک نتیجہ۔ مولا تعالی تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام وہابی، نجدی، تبلیغی، دیوبندی، نیچری، قادیانی، خارجی، رافضی، صلح کلی اور دعوتیوں سے تمام مسلک اعلی حضرت کے وابستگان اور ان کے آنے والے نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما، آمین بجاہ نبی شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔